ایمینول کانٹ اپنی والدہ کے بہت قریب تھا، مگر 13 سال کی عمر پر وہ اپنی والدہ کی شفقت سے محروم ہو گیا جب کانٹ کی والدہ کی وفات ہو گئی۔ اب 1746 میں یوہان گیورنگ کانٹ، جو کہ ایمینول کانٹ کے والد صاحب تھے، وفات پا گئے۔ کاٹھی بنانے والے نے ساری زندگی سخت محنت کی۔ اس نے اپنی استعداد کے مطابق اپنے خاندان کا بہت خیال رکھا اور اپنے بچوں میں فرض اور نظم و ضبط کی وہ اقدار پیدا کی جو اس کے سب سے مشہور بیٹے کی پہچان بنی۔ لیکن وہ دولت نہیں چھوڑ سکا، نہ کوئی وراثت، نہ کوئی بہت بڑی بچت، اور نہ ہی کوئی سرپرست جو ایک باصلاحیت نوجوان عالم کو اس کی تعلیم کے آخری برسوں میں سہارا دے سکتا۔ ایمینول 22 برس کا تھا۔ اس نے ابھی اپنی ڈگری مکمل نہیں کی تھی اور اچانک ایک تلخ حقیقت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تعلیم جاری رکھنے کے لیے پیسہ موجود نہیں تھا۔ اس نے اپنے لیے جس راستے کا تصور کیا تھا، علم، تدریس اور یونیورسٹی میں خیالات کی جستجو پر مبنی زندگی، وہ اس کے سامنے بند ہوتی نظر آنے لگی۔ کونسبرگ کوئی امیر شہر نہیں تھا اور کانٹ خاندان کے طاقتور حلقوں میں کوئی تعلقات بھی نہیں تھے۔ ایک غریب طالب علم کے پاس جس کا کوئی سرپرست نہ ہو، بہت کم راستے ہوتے ہیں۔ یا تو وہ اپنی علمی خواہشات کو مکمل طور پر ترک کر دے، کوئی اور پیشہ اختیار کر لے اور یہ مان لے کہ یونیورسٹی کے سال محض ایک خوشگوار وقفہ تھے، یا پھر وہ کسی طرح زندہ رہنے کا راستہ نکالے اور ساتھ ہی اپنے خوابوں کو زندہ رکھے۔ اس نے جو حل اختیار کیا وہ عام تو تھا مگر عزت نفس کے لیے مشکل۔ کانٹ ایک خانگی معلم بن گیا، ایک پرسنل ٹیوٹر، امیر خاندانوں کے گھروں میں بچوں کو پڑھانے والا نجی استاد۔ یہ ایک قابل احترام کام تھا، جسمانی محنت سے بہتر، لیکن اس کے اپنے بوجھ تھے۔ ایک نجی استاد نہ مکمل طور پر خادم ہوتا تھا اور نہ برابر کا فرد۔ وہ اسی گھر میں رہتا، خاندان کے ساتھ کھانا کھاتا، مگر ہمیشہ اپنی محتاج حیثیت سے آگاہ رہتا تھا۔ اسے بچوں کو حروف، اعداد اور لاطینی قواعد سکھانے کی اجرت ملتی تھی، ایسے مضامین جو اس کی اپنی دلچسپیوں اور صلاحیت سے کہیں کم تھے۔ اس کے علاوہ وہ یونیورسٹی کی فکری برادری سے کٹ جاتا تھا۔ وہ دیہی جاگیردارانہ گھروں میں جلا وطن ہو جاتا، جہاں ذہنی زندگی ایک ایسی عیاشی سمجھی جاتی تھی جس کی کسی کو خاص کوئی قدر نہیں تھی۔ ایک ایسے نوجوان کے لیے جس نے کنٹسن کے لیکچرز کا جوش چکھا تھا، جو اپنے فلسفیانہ خیالات بنانا شروع کر چکا تھا اور جو یورپی فکر کی عظیم گفتگو میں حصہ لینے کا خواب دیکھتا تھا، یہ زوال نہایت تلخ تھا۔ وہ غربت کی وجہ سے راستے سے ہٹ جانے والا پہلا باصلاحیت عالم نہیں تھا اور نہ ہی آخری، لیکن اسے ایک فیصلہ کرنا تھا۔ کیا وہ حالات کو خود پر غالب آنے دے یا کسی طرح آگے بڑھتا رہے؟ کانٹ نے آگے بڑھنے کا انتخاب کیا۔ 1746 میں ہی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کونسبرگ چھوڑ کر پروشیا کی دہائی علاقوں کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ وہ تقریباً ایک دہائی تک واپس نہ آیا۔ کرٹیک آف پیور ریزن کا مستقبل کا مصنف، وہ شخص جو مغربی فلسفے کی صورت بدلنے والا تھا، ایک ایسے موقع کا انتظار کرتے ہوئے جو شاید کبھی نہ آئے۔ تقریباً 10 برس تک کرٹیک آف پیور ریزن کا مستقبل کا مصنف دیہی گھروں میں بچوں کو حروف تہجی پڑھاتا رہا، مگر جلا وطنی میں بھی اس کا ذہن کبھی رکا نہیں۔ 1744 سے 1755 کے درمیان کے سال کانٹ کی زندگی کے سب سے کم دستاویزی سال ہیں۔ ہمیں صرف بنیادی خاکہ معلوم ہے۔ اس نے 3 مختلف گھروں میں خانگی استاد کے طور پر کام کیا، سب کونسبرگ کے آس پاس کے دیہی علاقوں میں تھے۔ ہم ان خاندانوں کے نام بھی جانتے ہیں، اس کے علاوہ تفصیلات بہت کم ہیں۔ یہ زندگی کیسی تھی؟ ہم اس زمانے کے رواج اور جو تھوڑی سی شواہد ملتے ہیں ان سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک خانگی معلم کی حیثیت عجیب سی ہوتی تھی۔ وہ تعلیم یافتہ ہوتا تھا، اکثر اپنے آقاؤں سے بھی زیادہ، لیکن پھر بھی ایک ملازم ہوتا تھا۔ وہ گھر میں رہتا تھا، خاندان کے ساتھ کھاتا تھا یا کبھی الگ کھانا کھاتا تھا،
دن کو وہ بچوں کو مختلف عمروں اور صلاحیتوں کے مطابق پڑھانے میں گزارتا۔ کام یکساں اور دہرانے والا تھا، وہی لاطینی کے جملے، وہی حساب کے ٹیبلز، وہی مذہبی عبارتیں۔ سال در سال ایک ذہین اور بلند حوصلہ نوجوان کے لیے یہ حد سے زیادہ اکتاہٹ بھرا ہونا چاہیے تھا۔ کونسبرگ کے آس پاس کا دیہی علاقہ ہموار اور تیز ہواؤں والا تھا، کھیتوں اور جاگیردارانہ گھروں سے بھرا ہوا۔ موسم زندگی کی رفتار طے کرتے تھے۔ سخت سردیاں جب سفر مشکل ہو جاتا تھا، اور مختصر گرمیاں جب زمین ہریالی سے بھر جاتی تھی۔ تنہائی بہت گہری تھی، نہ کوئی کعوہ خانے، نہ کوئی کیفیز، نہ کوئی چائے خانے جہاں اہل فکر جمع ہو کر بحث کرتے، نہ ایسی لائبریریاں جہاں نئی کتابیں دستیاب ہوں، اور نہ ایسے ساتھی جن کے ساتھ خیالات کو پرکھا جا سکے۔ کانٹ اپنے خیالات کے ساتھ اس طرح اکیلا تھا جیسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس نے ان برسوں کو ضائع نہیں کیا۔ ہر فارغ لمحہ پڑھنے اور سوچنے میں لگایا۔ جن گھروں میں وہ کام کرتا تھا وہاں لائبریریاں تھیں، اور کانٹ نے جو کچھ ملا سب پڑھ ڈالا۔ اس نے نوٹ بکس رکھی، خیالات لکھے، اور ایسے مسائل پر غور کیا جن کا فوری کوئی عملی فائدہ تو نہیں تھا۔ وہ کسی بڑی چیز کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا، اگرچہ اسے ابھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا ہے۔ انہی برسوں میں کانٹ نے اپنی پہلی کتاب لکھی، اگرچہ اس نے اس کتاب کو کونسبرگ واپسی کے بعد ہی شائع کیا۔ یہ کتاب قدرتی قوتوں سے متعلق تھی، اسی قسم کی نیچرل ہسٹری اور نیچرل فلسفی کی بحثیں جس نے طالب علمی کے دنوں سے اسے متوجہ کیا تھا۔ ان حالات میں بھی یہ کام کر پانا اس کے غیر معمولی نظم و ضبط کی گواہی ہے۔ خانگی استاد کے یہ سال کانٹ کو وہ مہارتیں بھی سکھا گئے جو بعد میں اس کے بہت کام آئیں۔ اس نے مشکل خیالات کو بالکل سادہ انداز میں سمجھانا سیکھا، جو بچوں کو پڑھاتے وقت ایک ضرورت تھی اور بعد میں اسے ایک مقبول استاد بنانے والی خوبی بھی۔ اس نے گھریلو زندگی کے قریب مشاہدے میں انسانی فطرت کو سمجھنا سیکھا، ایسا مواد بھی اکٹھا کیا جسے وہ بعد میں انسانیات یعنی اینتھروپولوجی پر اپنی تحریروں میں استعمال کرے گا۔ اسی دوران اس نے وہ سماجی آداب بھی سیکھے جن کی بدولت اپنی سادہ اصل کے باوجود وہ کونسبرگ کے اشرافیہ کی دعوتی میزوں پر خوش آمدید مہمان بن سکا۔ جن خاندانوں کے لیے وہ کام کرتا تھا وہ اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کو پہچانتے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے ان کے ساتھ، کانٹ کے ساتھ، ہمیشہ دوستی رکھی۔ جب تدریسی دنوں کا خاتمہ بھی ہو گیا تو پھر بھی ان کی دوستی برقرار رہی۔ وہ اس میں صرف ایک خانگی استاد نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی ذہانت کو پہچانتے تھے، سمجھتے تھے، دیکھتے تھے۔ لیکن پھر بھی 9 برس ایک طویل عرصہ ہوتا ہے۔ 9 برس بچوں کو بے دلی سے لاطینی کے مختلف جملے سکھانا، 9 برس تعلیمی دنیا کو باہر سے دیکھتے رہنا، 9 برس اس سوال کے ساتھ جینے کے کہ آیا کبھی موقع ملے گا بھی یا نہیں۔ کم ہمت لوگ شاید ہار مان لیتے، مگر کانٹ ڈٹا رہا۔ 1755 میں یہ انتظار فائنلی جا کر ختم ہوا۔ 1755 میں کانٹ آخرکار ایک مکمل ڈاکٹری مقالے کے ساتھ کونسبرگ واپس آیا، اور اس جرأت مندانہ ارادے کے ساتھ کہ وہ اسی یونیورسٹی میں پروفیسر بنے گا جو کبھی اس کا فکری گھر تھی۔ مگر یہ راستہ اس کی توقع سے کہیں زیادہ طویل اور مشکل ثابت ہونے والا تھا۔ 1755 میں تقریباً 10 سال کے بعد جب ایمینوئل کانٹ کونسبرگ لوٹا تو اس کی عمر 31 برس تھی۔ وہ نوجوان طالب علم جو ادھوری ڈگری اور غیر یقینی مستقبل کے ساتھ روانہ ہوا تھا، اب جلا وطنی کے برسوں کا حاصل لے کر واپس آیا تھا۔ ایک مکمل مسودہ، ایک تیز تر ذہین، اور ایک ایسی بلند خواہش جو کمزور نہیں ہوئی تھی۔ اس کا پہلا کام تعلیمی کیریئر کی رسمی شرائط پورا کرنا تھا۔ اپریل 1755 میں کانٹ نے کامیابی کے ساتھ اپنی ڈاکٹری مقالے کا دفاع کیا، پی ایچ ڈی حاصل کی، جس کا عنوان تھا آگ پر چند غور و فکر کا مختصر خاکہ۔ یہ قدرتی فلسفے پر ایک رسالہ تھا جس میں آگ اور حرارت کی جسمانی خصوصیات کا جائزہ لیا گیا تھا۔ یہ کام قابل، با علم اور غیر نمایاں تھا، اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔
مگر اس نے یہ ثابت کیا کہ کانٹ سخت علمی تحقیق کر سکتا ہے، مگر ابھی اس میں آنے والے انقلاب کی کوئی جھلک نہیں تھی۔ لیکن ڈاکٹریٹ حاصل کرنا صرف پہلا قدم تھا۔ جرمن یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے ایک اضافی اہلیت درکار تھی جسے ہیبلیٹیشن کہا جاتا تھا۔ اس کے لیے ایک دوسرا مقالہ لکھنا، اس کا عوامی دفاع کرنا اور اس مضمون پر عبور دکھانا ضروری تھا جسے پڑھانا مقصود ہو۔ ستمبر 1755 میں کانٹ نے اپنا ہیبلیٹیشن مقالہ جمع کرایا جس کا عنوان تھا مابعد الطبیعی یعنی میٹافزیکل علم کے اولین اصولوں کی نئی توضیح۔ یہ کام زیادہ جرأت مند تھا۔ اس میں مابعد الطبیعیات کے گہرے سوالات سے مقالہ کیا گیا تھا اور ایک نوجوان مفکر کی اپنی آواز ابھرتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ مقالہ منظور ہو گیا۔ اب کانٹ کونسبرگ یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے اہل تھا، لیکن ابھی بھی ایک اور مسئلہ تھا۔ وہ پروفیسر نہیں بنا بلکہ پرائیویٹ ڈوزنٹ بنا۔ پرائیویٹ ڈوزنٹ کیا ہوتا ہے کہ جو وہ کلاسز پڑھاتا تھا اس میں جو اسٹوڈنٹس آتے تھے وہی پیسے دیتے تھے اور اسی پیسوں سے کانٹ کی تنخواہ پوری ہوتی تھی۔ تو یہ فرق بہت اہم تھا۔ پروفیسر ایک باقاعدہ تنخواہ دار عہدہ رکھتا تھا جسے یونیورسٹی مقرر کرتی تھی اور ریاست پیسے اس کے ادا کرتی تھی، اس کی تنخواہ ادا کرتی تھی، جبکہ پرائیویٹ ڈوزنٹ کے پاس کوئی مستقل عہدہ نہیں ہوتا تھا۔ اسے صرف پڑھانے کی اجازت ہوتی تھی اور اس کی آمدنی مکمل طور پر طلباء کی فیس پر منحصر ہوتی تھی۔ اگر زیادہ طالب علم آ جائے تو اچھی آپ کو تنخواہ مل جاتی تھی، اگر طالب علم کم ہو تو پھر آپ کی تنخواہ بھی بہت کم ہوتی تھی۔ یعنی اس قسم کی ملازمت میں کوئی تحفظ نہیں تھا، کوئی ضمانت نہیں، کوئی ایسی نچلی حد نہیں جس سے وہ نیچے نہ گر سکے۔ کانٹ اب جاگیردارانہ گھروں سے تو نکل آیا تھا مگر ابھی اسے کوئی معاشی تحفظ نہیں پہنچا تھا۔ اگلے 15 برسوں تک یعنی 1755 سے لے کے 1770 تک وہ اسی غیر محفوظ حالت میں رہا۔ وہ مسلسل پڑھاتا رہا، کبھی کبھی ہفتے میں 20 گھنٹے تک اور مضامین کی حیران کن حد تک وسیع فہرست پر، منطق، مابعد الطبیعیات، اخلاقی فلسفہ، طبیعیات، ریاضی، جغرافیہ، انسانیات۔ اس نے قلعہ بندی کے نظریے پر بھی کورس پڑھائے، اس نے آتش بازی کے فن پر بھی لیکچر دیے۔ وہ وہی پڑھاتا جس کے لیے طلباء فیس دینے کو تیار ہوتے، کیونکہ ہر کورس کی فیس اس کی بقا کے لیے ضروری تھی۔ اور ان سب کے دوران وہ انتظار کرتا رہا، وہ کسی پروفیسرشپ کی خالی ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ دیکھتا رہا کہ کرسیاں دوسرے لوگوں کو ملتی جا رہی تھیں، کچھ اس کے زیادہ اہل تھے، کچھ کم، کچھ بہتر تعلقات والے اسی دوسری یونیورسٹیوں سے پیشکش بھی ہوئیں، مگر اس نے کونسبرگ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ جو شہر اس کی پوری دنیا تھا وہی اس کی دنیا رہا۔ وہ اپنی ہی یونیورسٹی میں پروفیسر بنے گا یا پھر بالکل پروفیسر بنے گا ہی نہیں۔ یہ انتظار اس کے صبر کو آخری حد تک آزماتا رہا، لیکن کانٹ نے محض انتظار نہیں کیا، اس نے لکھا، پڑھایا، سوچا اور شائع کیا، اور فلسفی کے طور پر مشہور ہونے سے پہلے اس نے دنیا پر اپنی پہلی گہری چھاپ ایک بالکل مختلف حیثیت میں چھوڑی، ایک سائنسدان کے طور پر جس کے پاس کائنات کی ابتدا کے بارے میں ایک انقلابی نظریہ تھا۔ اسی سال جس میں کانٹ نے اپنا ڈاکٹری مقالہ جمع کرایا، اس نے ایک ایسی کتاب شائع کی جو اگر اس نے فلسفے میں ایک لفظ بھی نہ لکھا ہوتا تب بھی اس کی شہرت کے لیے کافی ہوتی۔ کائنات کی عمومی قدرتی تاریخ اور آسمانوں کا نظریہ، جو کہ 1755 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کے بارے میں آپ کو اب اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا تو لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ بہت شکریہ۔